نبی کی 9 بیویاں ہیں. جب ان ازواج نے آپ سے مانگا کہ بھئی ہمارے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا، پیسے نہیں ہیں، راشن نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کی دولت چاہیے تو میں تعالینا امتعکن، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور عزت کے ساتھ تم سب کو رخصت کر دیتا ہوں. بھئی کسی پیسے والے سے شادی کر لو. کیوں؟ اللہ نے ہمارے نبی کے لیے غربت کو سلیکٹ کیا تھا. حالانکہ آپ مالدار بننا چاہتے بن سکتے تھے، لیکن نبی آخری نبی ہے نا، تو اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ میں بھی نہیں چھیڑوں گا. ہمارے نبی کی جو غربت تھی وہ اختیاری تھی. اختیاری کا مطلب آپ نے خود اپنے آپ کو مسکین رکھا ہوا تھا. یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، پیسہ آتا تھا سارا صدقہ کر دیتے تھے. صبح آیا شام تک نہیں بچا، شام کو آیا صبح تک نہیں بچا. لیکن مجھے اور آپ کو اس طرح کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. آج سے پتہ چلے آپ نے سارے بینک خالی کیے، سارا سونا وونا گھر کے پلاٹ کی فائلیں والے بیچ باچ کے تمبو لگا کے روڈ پہ آ کے بیٹھ گئے اور بیگم سے کہہ رہے ہو رہنا اسی طرح رہو تمبو میں ورنہ نکلو. یہ آپ کو اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ ٹاپک نہیں ہے میرا، کیونکہ میں نے اگر اس ٹاپک پہ چلا گیا تو یہ جو ٹاپک آج لے کے چل رہا ہے وہ چینج ہو جائے گا. بس ابھی فی الحال یقین کر لیں کہ مولوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو علم کی بنیاد پہ کہہ رہے ہوں گے. تو یہ نبی کے لیے اللہ نے اس طرز زندگی کو سلیکٹ کیا ہے، میرے اور آپ کے لیے یہ نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے لیے یہ کہ تمیز سے اچھے بچوں کی طرح کماؤ، کچھ جمع بھی کرو، خرچ بھی کرو، گھر والوں پہ ہاتھ بھی کھلا رکھو، اچھے بچوں کی طرح اس طرح سے زندگی گزارو، فنٹر بننے کی کوشش فرض واجب نماز روزہ یہ پورے کرو بس. لیکن نبی کا معیار اونچا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، کس مالداروں سے شادی کر لو. اس زمانے میں طلاق یافتہ بیوہ کی شادی ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایک سے ایک رشتہ مل جاتا تھا. یہ تو ہمارے زمانے میں نحوست ہے کہ نہیں ہوتی شادیاں. اور اگر تم اسی طرح رہنا چاہتی ہو تو اسی طرح غربت میں میرے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. تو تمام کی تمام امہات نے، نبی نے ان کو طلاق کا باقاعدہ اختیار دیا. یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ طلاق مرد خود بھی دے سکتا ہے، بیوی کو طلاق کا اختیار بھی دے سکتا ہے. اگر مرد اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق کا اختیار دیا تو یہ اختیار عورت کے پاس بھی آ جاتا ہے، پھر وہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عدالتی خلا جو آج کل چل رہا ہے اس میں اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ مرد جب بیوی کو رائٹ دے گا تو ہوگا، کورٹ کے دینے سے نہیں ہوتا. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو جج طلاق نہیں دے سکتا. یہ بار بار بیان کرتا رہا ہوں میں، کیونکہ دنیا کا نظام چینج ہو رہا ہے، ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ جو آج کل سسٹم چینج ہو گیا نا، تو اب کیا ہے اللہ یہ کہ چند صورتوں میں جج بھی دے سکتا ہے، وہ الگ ٹاپک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا باقاعدہ اختیار دے دیا. یہ نہیں کہا کہ تم چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، نہ، باقاعدہ رائٹ دے دیا کہ اپنے اوپر واقع کر لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نمبر آیا، اچھا عورت اگر اسی مجلس میں وہ اختیار واپس کر دے تو ختم ہو گیا اختیار. مرد نے جس مجلس میں اختیار دیا نا اس مجلس کے ساتھ رہتا ہے. ہمیشہ کے لیے دے دیا تو ہمیشہ کے لیے، مجلس کے ساتھ دے دیا تو جب تک اس مجلس میں ہے طلاق باقی کر سکتی ہے. جب مجلس ختم ہو گئی تو طلاق کا آپشن بھی ختم. تو نبی نے حضرت عائشہ کو سے بھی فرمایا کہ تمہیں بھی میں اختیار دیتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا جلد بازی نہ کرنا. کیا مطلب؟ جلدی میں یہ نہیں کہہ دینا کہ بھئی مجھے نبی قبول ہیں، ایسا نہ ہو. کم عمر تھی نا حضرت عائشہ، ایسا نہ ہو جلد بازی میں فیصلہ کرو پھر دوبارہ کل فاقے پڑیں، پھر بولو بھائی کہ یہ میں نے فیصلہ کیا تھا، غلط کر دیا تھا. اس لیے آپ نے فرمایا اپنے گھر میں پہلے مشورہ کر لو. حضرت عائشہ سے فرمایا اپنے گھر میں جا کے مشورہ کر لو، مشورے کے بعد سوچ سمجھ کے ایک رائے قائم کرو کہ اسی فخر و فاقہ میں 40 دن چولہا نہیں جلے گا، اسی میں گزارا کرنا ہے یا مجھ سے طلاق لے کے کہیں اور شادی کرنی ہے. جلدی میں فیصلہ نہ کرو. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا نا نبی کے اس بات پر، فرمایا افیکا اشاور، آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی میں؟ یعنی پیغمبر کے بارے میں اپنے ابا اماں سے جا کے مشورہ کروں گی کہ رہنا کہ نہیں رہنا؟ مطلب کوئی مشورہ نہیں کرنا، رہنا ہے. یہ جو غیر مسلم طنز کرتے ہیں نا کہ پیغمبر نے شادی کی اتنی کم عمر میں، اتنی بڑی عمر میں ایک 9 عمر لڑکی سے، تو اس 9 عمر لڑکی کو طلاق کا اختیار دیا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے بارے میں میں نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا. یہ سوال ہی غلط ہے. افیکا اشاور، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جیسا شوہر مجھے کہاں ملے گا؟ کوئی مشورہ نہیں، آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو یہ غیر مسلم جو اعتراض کرتے ہیں نا نبی پر، یہ مدعی سست اور گواہ چست، جس کے حق کی بات کر رہے ہیں حضرت عائشہ کی کہ معاذ اللہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا کہ کم عمر میں اتنی بڑی عمر سے شادی کرا دی ان کی. اس کم عمر کو تو یہ احساس نہیں ہو رہا، ان کو تو یہ ہو رہا ہے کہ اس سے اچھا رشتہ میرے لیے اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. ہندو اور عیسائی کو اعتراض ہو رہا ہے کہ بچی پہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ بولو چست. جیسے کہ آپ لوگ بالکل بھی چست لگ نہیں رہے ہو مجھے اس وقت تراویح کی وجہ سے. تو یہ خود ہمارے پیغمبر کی ایک بہترین سیرت ہے کہ اتنی عمر میں ہو کے ایک کم عمر سے 9 عمر سے نکاح کیا، اور کھلانے پلانے کو بھی کچھ نہیں ہے، اور 8 سوکنے بھی ہیں، پھر بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بارے میں مشورہ بھی نہیں کرنا میں نے. حالانکہ اب تو زندگی گزار چکی تھی نبی کے ساتھ. اگر وہ شروع میں فیصلہ معاذ اللہ غلط ہو گیا تھا شادی کا تو اب تو ٹائم گزر چکا تھا نا. اب تو آپ کے پاس آپشن تھا بھائی میں نہیں رہتی،
وہ کہہ رہی ہیں آپ کے بارے میں نے مشورہ بھی نہیں کرنا، اور یہ ناممکن ہے، یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، میں آپ کے بارے میں کیسے مشورہ کر سکتی ہوں؟ خدا کی قسم کسی غیر مسلم میں غیرت ہوگی نا، غیرت، بھٹ دھرم اور ضدی نہ ہو، اس بات کو پیغمبر کی نبوت کی دلیل سمجھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا کہ آپ جیسی پاکیزہ سیرت اور آپ جیسے کامیاب شوہر اس کائنات میں گزرے نہیں ہیں۔ آج کوئی 50 سال کا 9 سال کی سے کر کے دکھائے، چند دن گزارے اور کھلانے کو روٹی بھی نہ ہو، اچھی بھلا جو بیوی ہوگی نا وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ شارٹ ہو جائے گی۔ بلکہ آج جو مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں بیویاں، وہ والی ہو رہی ہیں جو جوڑ کی شادیاں ہیں، جو ظاہری اعتبار سے بھی جوڑ کی شادیاں۔ 25 سال کے لڑکے کی 24 سال کی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے، 25 سال کا یہ PhD بھی ہے، پروفیسر بھی ہے اور کروڑ روپے کما بھی رہا ہے، اور بیگم غریب بھی ہے۔ پھر بھی جس دن مارکیٹ سے آٹا شارٹ ہوا، بیگم اسی دن مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی۔ آٹا شارٹ ہونے کی فکر اتنی نہیں ہوتی جتنی اس کو بیگم کے شارٹ ہونے کی۔ ہمارے پاس تو کیسز آ رہے ہیں نا، کورٹ میں بھی آ رہے ہیں، ذرا سا بے روزگار ہوا بیگم شارٹ، وہ کہتی تیرے میں ہے کیا جو میں تجھ سے تیرے ساتھ رہوں، ایک آٹا تیرا تھا وہ بھی نہیں ہے بھائی۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین شوہر ہونے کی دلیل۔ میدان جنگ میں آپ سے بہترین کمانڈر کوئی نہیں، سیاست میں آپ سے بہترین سیاست کسی کے پاس نہیں، گھر میں آپ سے بہترین شوہر کوئی نہیں۔ ایک ہی وقت میں تمام بہترین صفات اللہ نے اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی، جبکہ اسباب اور وسائل بالکل بھی نہیں ہے۔ اسباب اور وسائل تو پیسے کو بولتے ہیں نا، وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اب میں وہ اس واقعے کی طرف آتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ، ہاں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بیگم صاحبہ کو خوب اچھا کھلائیں، جو خود پہنے اس کو پہنائیں، جو خود کھائیں اس کو کھلائیں، لیکن قدرت کی طرف سے اگر غربت آ گئی ہے بھائی تو پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ پھر بیگم اگر کہتی ہے نہیں رہنا، کوئی بات نہیں بیگم، میں تو یہی کچھ کھلا پلا سکتا ہوں، رہنا ہے رہو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو، ہم کسی اور سے شادی کر لیں گے۔ ایک دم سے نہ نکال دو، پہلے مجھ سے مشورہ لے لینا۔ بعض دفعہ خواتین غصے میں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں مجھے چھوڑ دو، ایک دم وہ غصے میں کہہ رہی ہوتی ہیں، 4 دن کے بعد ان کا موڈ بدل جاتا ہے۔ خود سے کچھ نہ کرو، مشورہ لے لیا کرو۔ میرا تو مقصد صرف یہ بتانے کا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ ایک تو بے روزگاری کی ٹینشن، اوپر سے ایک اور ٹینشن اپنے اوپر مسلط کرو تو پاگل ہو جاؤ گے۔ ٹینشن مینشن نہیں، ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے بھائی، وہ جو حدیث میں آتا ہے من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے آخرت کو اپنی ٹینشن بنا لیا تو اللہ اس کی تمام ٹینشنوں کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی فکریں سمیٹ دیتے ہیں۔ ہماری ٹینشن بس یہ کہ آخرت میں بخشش ہو جائے، نہ بیگم ٹینشن ہے ہماری، نہ بچے ہماری ٹینشن ہے، نہ کوئی اور ہماری ٹینشن ہے، نہ گورنمنٹ ہماری ٹینشن۔ میری ٹینشن یہ ہے کہ مجھ سے قیامت کے دن سوال ہوگا، میں اس سوال میں پورا اترتا ہوں یا نہیں۔ اب آٹا مہنگا ہونے کی ٹینشن ہم کیوں نہیں لے رہے کہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا؟ میری وجہ سے ہوا ہوتا نا تو میں ٹینشن لیتا کہ آخرت میں چترال کس کے لگیں گے، میری وجہ سے تھوڑی ہوا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس مسائل ہیں تو مہنگا آٹا خریدیں گے، مسائل نہیں ہے تو بیگم کو بولیں گے پاپے چائے میں ڈبو کے، پاپے بھی آٹے کے بنتے ہیں۔ آہستہ آہستہ، اللہ نہ کرے ہمیں وہ حالات نہ آئے، ابھی تو اللہ کھلا پلا رہا ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایسے حالات آئیں تو بھائی وہی گزارا کرو، 2-3 کھجوریں کھا لیا کرو صبح شام، مرتا نہیں ہے بھوک سے اتنی جلدی انسان۔ اور جب آپ بھوکے رہو گے نا ایک دم کولیسٹرول کم ہوگا، جوان ہو جاؤ گے۔ میں آپ کو بتاؤں ابھی تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھوکا رہنے سے بہتر کوئی جوان ہونے کا نسخہ نہیں ہے، تو ڈاکٹر بھی اس طرف آ گئے ہیں، اگرچہ کھا دبا کے رہے ہیں، وہ بھی مشورے اس طرح کے دے رہے ہیں۔ تو خیر اب دیکھو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے، سارا گھر لٹا دیا۔ ایسے موقع پہ جب کوئی آئے گا تو اس کو کیا مشورہ دیا جائے گا؟ بھائی سب سے زیادہ ان کو راشن دیا جائے، تسلیاں دی جائے۔ لیکن نبی کے سامنے آئے، ہاتھ پھیلایا، یا رسول اللہ میری ماں نے بھیجا ہے، باپ بھی شہید اور بھائی بھی شہید، اور احد میں آپ کی خاطر شہید ہوئے ہیں، آپ نے کہا تھا لڑائی کے لیے جاؤ۔ نبی نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ، یاد رکھو جب تک آخرت میں ایمان نہیں ہے نا، غیرت کے علاوہ سب کچھ آئے گا آپ کے اندر۔ میں نے بڑے بڑے لالچی لوگ دیکھے، داڑیاں ٹوپیوں والے، ایسے نور ان کے چہروں پہ برس رہے ہوتے ہیں نا، آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے نور کی کریمیں لگائی ہیں اس نے۔ ایسے مکار لچڑ ہوتے ہیں نا کہ آپ کی سوچ ہے مذہب کا منجن بیچتے ہیں۔ میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کون کون یہ کام کر رہا ہے، لیکن فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ نام لے کے بتا سکتا ہوں کون داڑھی ٹوپی کا منجن بیچ رہا ہے، ایسا نیک لگے گا جیسے اس سے وہ بات ایسی کرے گا وہ اللہ رسول کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے غصے میں کہیں میرے منہ سے نام نہ نکل جائے ان لوگوں کا، لیکن ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اس لیے نام نہیں لے رہا میں۔ اور یہ مذہبی لوگوں میں منجن بہت ہے، کیونکہ مذہب کے نام پہ نا منجن بکتا بڑی جلدی ہے، لوگ یقین کر لیتے ہیں حضرت جی اتنے نیک، ماشاءاللہ بغلیں بھی صاف حضرت کی اور اتنے خوبصورت۔ تو یاد رکھو فراڈی آدمی کے لیے داڑھی رکھنا اور پگڑی پہننا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فراڈی یہ کام کر سکتے بھائی، داڑھی ٹوپی داڑھی رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے چور نے داڑھی رکھی ہو لوگوں کو الو بنانے کے لیے۔ مدرسے والے کبھی چور نہیں ہوتے، چور لوگ مدرسہ کھول لیتے ہیں کہ پیسہ آئے گا۔ بڑے بڑے ٹرسٹ چل رہے ہیں جو بڑے بڑے فراڈی ہیں، سارے ٹرسٹ فراڈی نہیں ہے لیکن فراڈی ٹرسٹ بھی ہیں بہت سارے۔ مجھے خود ایک وکیل نے بتایا کہ جب کسی آدمی کو کروڑ پتی بننا ہوتا ہے نا اور گاڑیاں منگوانی ہوتی ہیں کسٹم پے کیے بغیر، تو وہ ٹرسٹ کھول لیتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کتنے لوگوں نے ٹرسٹ کھولے ہوئے پاکستان میں، دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہیں۔ تو یہ دھندے پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، دنیا میں اتنے زیادہ بولو نہیں ہوتے، لیکن ہماری قوم اندھی ہے، خدا کی قسم غصہ آ رہا ہے مجھے۔
اور رمضان میں تو طبیعت سے چورن بکتا ہے, اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں پیسے, یہ لے یہ لے یہ لے, دیکھ نہیں رہے یار یہ کیا کر رہا ہے, یہ اتنا اندھا اعتماد تمہیں اللہ نے ایک پیسے کی نعمت دی, اس کو برباد تو نہ کرو نا تم. ایک اور کام رمضان میں ذہن میں رکھو, موضوع سیٹ ہوں فوراً آ رہا ہوں اس طرف. ایک اور کام, کیونکہ رمضان میں منجن زیادہ بکتا ہے. دیکھو دینی مدرسوں کا جتنا میں قائل ہوں نا, آپ نہیں قائل. میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو مدرسوں کی وجہ سے بیٹھا ہوں, اللہ مجھ سے جو ٹوٹا پھوٹا دین کا کام لے رہا ہے. لیکن مدرسے میں چندہ دینے سے پہلے سوچو یہ قابل اعتماد مدرسہ ہے یا نہیں ہے.